السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں خرگوش کے بارے میں، جس کو سسلا بھی کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو ارنب کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ارنب کو خرگوش کہتے ہیں اور اس کی جمع ارانب آتی ہے، اور یہ اس میں جنس ہے جس کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہیں، نیز پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ خرگوش کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کا پٹھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی نوع لومڑی میں بھی پائی جاتی ہے۔ بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے خود جفتی کرنے لگتی ہے، چونکہ اس میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ نیز مادہ خرگوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے۔ اس جانور میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہی جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک خرگوش کا ایک قصہ سناتے ہوئے چلوں۔ ابن اثیر نے ہجری سن 613 کے واقعات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرے ایک دوست نے خرگوش کا شکار کیا، تو جب اس نے اس خرگوش کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں عضو مخصوص بھی ہے اور ایک شرمگاہ بھی ہے، یعنی نر کا عضو بھی ہے اور مادہ کا عضو بھی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب اس کا پیٹ چاک کر کے معائنہ کیا تو دونوں چیزوں کے موجود ہونے کی وجوہات موجود تھی۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی تعجب خیز دوسرا واقعہ نقل کیا ہے کہ ہمارے ایک پڑوسی کی لڑکی تھی جس کا نام صفیہ تھا۔ جب اس کی عمر 25 سال کی ہوئی تو اس کے مردانہ عضو مخصوص نکل آئے، یعنی جو مرد کے جو مخصوص عضو ہوتے ہیں وہ اس لڑکی کے اندر نکل آئے۔ پھر اس کے بعد اس کے داڑھی بھی نکل آئی، چنانچہ اس میں دونوں جنسوں کے عضو مخصوص جمع ہو گئے۔ خرگوش کی خصوصیات کیا ہے؟ خرگوش کے اندر کیا خصوصیات ہیں؟ تو خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب یہ دریا دیکھتا ہے تو مر جاتا ہے، چنانچہ اسی لیے اکثر یہ دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں، اور امام ضمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ عرب خرگوش کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں۔ خرگوش کا شرعی حکم کیا ہے؟ تمام علماء کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق مکروہ ہے، جس کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ابی لیلہ نے کی ہے، اور ہم اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کو ایک طبقے نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ دوسری جماعت کا استدلال یہ ہے جن علماء نے خرگوش کے گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے، مثلا ابن ابی لیلہ اور ان کے تمام موافق علماء، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حبان بن جزء کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ خرگوش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں اسے کھاؤں گا اور نہ اسے میں حرام کہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کی وجہ دریافت کی کہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اسے خون آتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اچھا لگڑ بگڑ جو ہنڈار ہے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو اپنے جو لگڑ بگڑ جو کہتے ہیں وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگڑ بگڑ کو کون کھائے گا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔ نیز امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابو بکر ابن ابی شیبہ سے روایت کیا ہے، لیکن اس میں سب ضبط کے ساتھ
ثعلب اور ضب کا اضافہ موجود ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا خرگوش کے طبی فائدے کیا ہیں۔ جاہز نے لکھا ہے کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہنے رہے تو اس پر نگاہ بد اور سحر یعنی جادو اثر انداز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنات خرگوش کے قریب اس وجہ سے نہیں آتے، یہ ان جانوروں میں سے ہے جنہیں حیض آتا ہے۔ اگر کسی شخص کے شفا پا جانے کے بعد کسی عضو میں ارتعاشی کیفیت پیدا ہو گئی ہو تو ایسے شخص کو خشکی کے خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے میں دیا جائے تو نہایت مفید ثابت ہوگا۔ اگر کوئی عورت نر خرگوش کے انفحا کو پی لے تو اس کے نر اولاد پیدا ہوگی، اسی طرح اگر کوئی عورت مادہ خرگوش کے انفحا پی لے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر خرگوش کی میگنی یا گوبر کو عورت باندھ کر لٹکا لے تو وہ عورت حاملہ نہیں ہو سکتی۔ بقرات نے لکھا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پیشاب اچھی طرح سے کھل کر آتا ہے، اور وہ خرگوش اچھا سمجھا جاتا ہے جسے کتے نے شکار کیا ہو تو یہ موٹاپے کے اضطرابی حالت میں نفع بخش ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ عمل کرنے سے نیند ختم ہو جاتی ہے اور سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دفعیہ کے لیے اطباء نے تر مصالح کی تجویز کی ہے، البتہ یہ مذکورہ عمل ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر خرگوش کا دماغ بھون کر فلفل کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو رعشہ کے لیے مفید ہے۔ بعض خرگوش کا گوشت خشک ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں چرنے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس پھوس وغیرہ رہتی ہے، جس سے ان کے گوشت میں زیادہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے بنسبت ان خرگوں کے جن کو گھر ہی میں چرایا گیا ہو۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دانگ خرگوش کے دماغ میں 2 حبے کافور ملا کر کسی کو پلا دیا جائے تو جو بھی اس شخص کو دیکھے گا تو وہ محبت کرنے لگے گا، اور اگر کوئی عورت اسے دیکھ لے گی تو وہ عاشق ہوگی، یہاں تک کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے مطالبہ کرے گی۔ خرگوش کا خون اگر کوئی عورت نوش کر لے یعنی پی لے تو وہ کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر اس کے خون کو سفید داغوں اور جھائیوں میں لگائے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی عورت خرگوش کے دماغ کو کھا کر اس میں سے پھر تھوڑا اپنی شرمگاہ میں رکھ لے، بعد میں شوہر صحبت کرے تو وہ عورت انشاءاللہ حاملہ ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کے دماغ کو لے کر بچوں کے مسوڑوں میں لگا دیا جائے تو ان کے دانت جلد تر نکل آئیں گے۔ اگر کوئی شخص خرگوش کے خون کا سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھوں میں کسی قسم کے بال نہیں آئیں گے۔ مہرراس حکیم نے لکھا ہے کہ اگر خرگوش کے پتے کو گھی اور عورت کے دودھ میں ملا کر بطور سرما استعمال کریں تو اس سے آنکھوں کے پھولے اور دیگر زخموں سے نجات مل جائے گی۔ خرگوش کے خون کو جسم کے کالے داغوں میں لگایا جائے تو انشاءاللہ یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اگر کوئی بستر میں پیشاب کرنے کا عادی ہو گیا ہو تو خرگوش کا گوشت پابندی کے ساتھ کھانا مفید رہے گا۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ اگر انفحۃ الارنب کو سرکہ میں ملا کر نوش کیا جائے یعنی پیا جائے تو سانپ کے زہر کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح اگر اسے ایک لوبیا کے برابر نوش کرائیں تو چوتھیا بخار جاتا رہے گا، لیکن اگر 1 درہم کی مقدار پلائیں تو ولادت آسانی سے ہوگی۔ اسی طرح اگر اسے داغدار چہرے یا داد میں لگایا جائے تو یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اگر کوئی شخص خرگوش کے خصیے کو کسی ایسی جگہ لیپ کر دے جہاں کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہو تو اس کے زہر کے اثرات جاتے رہیں گے۔ اگر خرگوش کی چربی کو کسی عورت کے تکیے کے نیچے رکھ دیں تو وہ عورت خود بخود نیند کی حالت میں راز فاش کر دے گی۔ اگر کوئی خرگوش کی ڈاڑھ کو گلے میں باندھ کر لٹکا لے تو وہ ڈاڑھ کے درد سے محفوظ رہے گا اور اسے سکون نصیب ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خرگوش اگر خواب میں آئے، سپنے میں آئے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ خرگوش کی خواب میں تعبیر ایک خوبصورت عورت کی ہے، لیکن اس عورت میں محبت و الفت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔
اگر کسی شخص نے خواب میں خرگوش کو ذبح کر دیا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اس کی عورت زندہ نہیں رہے گی یا اس سے جدا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اس نے خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اسے تصور تک نہ رہا ہوگا۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے خواب میں خرگوش کا شکار کیا ہے یا کسی نے خرگوش بطور ہدیہ عنایت کیا ہے یا اس نے خرگوش خریدا ہے تو ان سب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے رزق کی دولت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ان خوابوں کا دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہو تو اس کا کہیں سے رشتہ آئے گا، لیکن اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کے اولاد ہوگی یا وہ اپنے مخالف آدمی پر غالب اور کامیاب ہوگا۔ دوستو، اب میں یہ ویڈیو کا ابھی ختم کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو خرگوش کے بارے میں جو ویڈیو بنائی ہے میں نے، جو آپ لوگوں نے سنی، تو آپ کو کیسی لگی، اور اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہر ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔